دنیا کا سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ طاقت بندوق کی گولی میں ہے، طاقت پیسے کی فراوانی میں ہے، یا طاقت اقتدار کی کچھ۔ تاریخ گواہ ہے جب بڑی بڑی سلطنتیں اور جابر بادشاہ مٹی میں مل گئے، تب بھی ایک چیز زندہ رہی اور وہ ہے علم۔ آج ہم بات کریں گے کہ علم صرف معلومات کا نام نہیں، بلکہ یہ کائنات کی سب سے بڑی اور ناقابل شکست طاقت کیسے بنی۔ قرآن مجید نے علم کو طاقت اور برتری سب سے پہلی بنیاد قرار دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں پر ان کی برتری ثابت کرنی تھی، تو طاقت یا تسبیح کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ علم کی بنیاد پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اس کے بعد فرشتوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ طاقت اور حکمت علم میں ہے۔ یہی نہیں بلکہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت ایک آفاقی سوال پوچھتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرما دیجئے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ یعنی قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ علم والا ہمیشہ برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا، اور جامعہ ترمذی کی 2685 حدیث نمبر میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک عام آدمی پر ہے۔ یہ حدیث پاک ثابت کرتی ہے کہ علم کی طاقت اور بلندی کتنی زیادہ۔ جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو باب علم خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے مال اور علم کے درمیان ایسا موازنہ کیا جو کہ آج کی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور علم حکومت کرتا ہے جبکہ مال پر حکومت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے اسی علمی بلبوتے پر عرب کے صحراؤں سے نکل کر دنیا میں ایسا عدل و انصاف قائم کیا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ اب ذرا دنیا کے دوسرے رخ کو دیکھیے کہ مغرب نے اسلام کے اسی قانون کو اپنا کر کیسے راج کیا۔ فرانس بیکن نے 1597 عیسوی میں اس مشہور انگریز فلاسفر نے اپنی کتاب میں لکھا، knowledge itself is power، علم بذات خود ایک طاقت ہے۔ 20ویں صدی کے فرانسیسی مفکر مائیکل فوکو نے اپنا مشہور نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا پاور نالج۔ اس نے ثابت کیا کہ دنیا میں وہی راج کرتا ہے جو علم، ریسرچ اور انفارمیشن حاصل کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہلاکو خان نے بغداد کی کتابیں دریا میں بہا دیں۔ بظاہر وہ جسمانی طور پر جیت گیا، لیکن وہ عارضی طاقت منگولوں کی مٹی میں مل گئی، اور مسلمانوں کا علم آج بھی زندہ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں، معاشرے میں کامیاب اور طاقتور بننا چاہتے ہیں، عارضی سہاروں کے پیچھے مت بھاگیے، کتابوں سے دوستی کریں، اپنے علم کو بڑھائیں اور اپنے شعبے کے ماہر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو علم سیکھنے، سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔